شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام، والذی اوحینا الیک، اور جس کے ذریعے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو وحی کی، وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہ وہی ہے جس کی وصیت اللہ نے کی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہ آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کر دیا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک ہی بات کی وصیت کی تھی، کیا؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نبیوں کو وصیت کی تھی۔ کیا مسلمانوں نے دین قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا پھوٹ ڈالنے سے بچ گئے؟ کیونکہ جب مسلمان کو اس کا عالم مسلمانوں والی شکل بنا کے ممبر پہ چڑھ کے یہ کہے گا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو سر اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلنا تھا نا۔ یہ تو قرآن نے بتانا تھا نا کہ دین قائم رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو، فرقوں میں مت بٹو۔ تو جب قرآن سے ہی دور کر دیا گیا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو، جو غدیر خم کی حدیث میں آیا، مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ فرقہ واریت سے بچنے کا واحد راستہ قرآن ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر سلوشن بھی دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کے پکڑ لو اس اللہ کی رسی کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ کیا مطلب؟ کہ کامن بانڈ اگر ہوگا تو فرقہ واریت نہیں ہوگی نا۔ ہمارا کامن بانڈ مسلمانوں کا کیا ہے؟ قرآن۔ جیسا کہ ایک خاندان میں کامن بانڈ اولاد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مشکل حالات میں بھی میاں بیوی گزارا کرتے ہیں کہ یار بچوں کی وجہ سے معاملات کو چلا لیتے ہیں، کیونکہ کامن بانڈ ہوتا ہے۔ کامن بانڈ کے بغیر خاندان نہیں قائم رہ سکتا۔ تو یہ امت کیسے قائم رہے گی؟ اس کے لیے کامن بانڈ کیا ہے؟ قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ لیکن ہمارے مولوی نے تو امت کو قرآن سے دور کر دیا، اس کا اینڈ رزلٹ اب سامنے ہے۔ حالت یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت کے خلاف بولیں نا تو لوگ آپ کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جی وہ تو 73 فرقے نے جی، وہ ایک نے تو جانا ہے نا جی، انہوں کو آج وہ تواڈے تو علاوہ سارے نے جانا جنت، تسی نہیں جانا، نہیں اسی جانا ہے۔ تو ان کو کہ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں۔ اے نا کیمل دن سارے ہی صحیح کہندے ہو کہ تو نہیں جانا تو سارے ہی نہ جاؤ پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کو وصیت کی تھی دین کو قائم رکھنا، پھوٹ نہ ڈالنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی علیہ السلام یہ بہت ہی مشکل اور بھاری بات ہے مشرکین پر جو آپ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، جس دعوت توحید کی طرف آپ بلا رہے ہیں، یہ بڑی مشکل بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں، بڑی بھاری بات ہے یہ۔ آپ بھی دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کو نہیں توحید سمجھا پا رہے، توحید بڑی بھاری شے ہے بھائی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو پھر شخصیت پرستی سے نکلنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ شخصیات بنی ہوئی ہیں، بت اللہ کا نام یوز کرتے ہیں اور لگاتے اپنے ساتھ ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا معنی بھی درست ہوگا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے اور جو چاہتا ہو کہ اسے ہدایت دی جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔